فضول رسم چلی زندگانی پھول ہوئی، جو تابناک تھی تہذیب دھول دھول ہوئی۔ خدا پرست بھی اپریل پھول کرتے ہیں، خدایا تیرے غلاموں سے کیسی بھول ہوئی۔ آج یکم اپریل کا دن ہے۔ آج کا دن مغرب میں اپریل پھول کے نام سے ایک رسم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ افسوس کہ مغرب میں رائج اس نامعقول رسمی دن کو پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں بھی منایا جانے لگا ہے، جو کہ ایک نہایت قبیح رسم ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے کر مذاق ہی مذاق میں کسی اور کو نقصان پہنچانے میں بھلا کون سی دانائی اور حکمت پوشیدہ ہے۔ حتیٰ کہ مغرب میں تو اس دن فائر بریگیڈ اور پولیس والوں کو بھی منچروں کی جھوٹی کاروں سے ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ گوگل نے اپنی بادشاہت کے دن حکم جاری کیا کہ اس دن سب نامعقول حرکتیں کریں۔ کیسا بیہودہ بادشاہ ہوگا کہ آپ تصور کر ہی سکتے ہیں، جبھی تو بادشاہ بھی ایک دن رہی۔ چنانچہ اسی طرح سے یہ دن منانے کا رواج ہو گیا اور یہ دن منانے کی بنیاد پڑے۔ عیسائیوں کے علاوہ دوسرے مختلف قبائل اور مذہبی اپریل پھول میں خوش یا طبی یا موسم بہار کی آمد پر فصل کی کٹائی شروع کرنے پر ایسے تہوار منا کر اپنی خوشی اور رونق کے سامان کرتے ہیں، جو کہ اپریل کے مہینے میں ہی ہوتے ہیں۔ مثلاً رومن لوگ اس ماہ میں ایک تہوار مناتے ہیں جسے ہلیریا کہتے ہیں، جو 25 مارچ کو ہوتا ہے، جب ہندو کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودی بھی سال میں کسی وقت اس قسم کے تفریحی دن کو رواج دے کر آغاز کرتے ہیں۔ چین کے لوگ اپنا سال شروع ہونے پر کچھ اور قسم کی رسم مناتے ہیں۔ اکثر میں ناچ گانا اور رت جگہ منانا، شراب پینا اور پارٹیوں میں فضول باتیں، ہنسی مذاق، جائز و ناجائز کر گزرنا ہوتا ہے، مگر ہمارا مذہب اسلام ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ فرانس میں اسکول کے بچے اپنے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز کے کپڑوں پر سیاہی پھینکتے یا رنگ کی چھاپ لگا دیتے ہیں۔ مذاق کرنا ہی اکثر مقصد ہوتا ہے۔ دراصل وضاحت اس قدر مشکل ہے کہ بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ رسم کب سے شروع ہوئی۔ مختلف آراء ہیں، خیالات ہیں، اندازے ہیں۔ کچھ لوگ اپریل پھول کہنے کی بجائے آل فولز ڈے یعنی سب بے وقوفوں یا احمقوں کا دن کہتے ہیں۔ اب کون ہے ہم میں سے جو یہ کہلانا پسند کرے گا؟ مگر عیسائی لوگوں کے زیر اثر آنے کی وجہ سے بعض کمزور مسلمان بھی اس رسم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ کسی بھی حدیث سے جھوٹ بولنے کی کسی بھی طرح اجازت نہیں، بلکہ حدیث تو یہ ہے کہ اور سچ کو مت چھوڑو خواہ تم قتل کیے جاؤ۔ اتنا سخت تاکیدی حکم سچ کے بارے میں پڑھ کر یا سن کر ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ بولے گا اور اپریل پھول کی بد رسم میں حصہ لے گا؟ کذب کے بارے میں ارشاد ہے کہ اپریل پھول جو انفرادی صورت تو کجا صرف تفریح تباہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے مطابق جھوٹ وغیرہ سے کام لے تو وہ اپنی نافرمانی کا خود ہی اندازہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کی درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے۔ اپریل پھول کا اصل حصہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کو دینا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی ایسی بات کہو جسے وہ سچ سمجھے، جبکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اسلام میں جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یکم اپریل کو اہل مغرب کے ہاں ایک غیر اخلاقی رسم بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے، جس میں کسی دوست یا رشتہ دار کو اس کے عزیز کے متعلق پریشان کن جھوٹی خبر دے کر اسے خوب پریشان کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اس رسم میں دوسری قباحت یہ ہے کہ یہ خالص یہود و نصاری کی رسم ہے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ بائیکاٹ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن یکم اپریل کو ہم لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولیں گے اور اس پر خوشی بھی منائیں گے، جبکہ دوسری جانب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بھی بنیں گے۔ سو رہی ہے فکر ایسی ذہن پر ایسا جموں، مرد میں بیدار کو کہنے لگے اپریل پھول۔ عزت و ناموس کے معنی بدل کر رہ گئے،
لوگ اب دستار کو کہنے لگے اپریل فول۔ شکریہ۔